اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ ساؤنڈ ذرا تیز کرو، بہت ہلکا ہے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل انی وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ کا اس امت کے اوپر بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے سال میں 2 دن ہمیں عید کے طور پر عطا فرمائے۔ بھائی، جس کا اعلان کیا گیا تھا، ایک UP 65 AP 7432 ہے اور دوسری UP 65 AE 4611 ہے، کہ جس کی گاڑی ہو فوراً جا کے اس کو ہٹائیں۔ 7432 اور 4611 ابھی فوراً جا کر اس کو ہٹا لیں۔ آج کا دن اللہ جل شانہ کی طرف سے اس امت کو انعام کے طور پر عطا کیا گیا ہے، اور یہی حیثیت عید الفطر کی ہے۔ عید الفطر کے بیان میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، ہجرت کے موقع پر، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ سال کے 2 دنوں میں تہوار مناتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ما ہذان الیومان، ان 2 دنوں کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، کس بنا پر ان دونوں دنوں کو تہوار کے طور پر مناتے ہو؟ تو وہاں کے باشندے اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کر سکے، یعنی ان تہواروں کے پیچھے کوئی تاریخی، قومی یا مذہبی پس منظر نہیں تھا، بلکہ صرف آباء و اجداد کی تقلید میں یہ عمل ہو رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں یہ بات کہی کہ کنّا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، بس ہم لوگ زمانے جاہلیت سے ان 2 دنوں میں تہوار مناتے چلے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ 2 دن کیا ہیں؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور ایک عید الفطر کا دن۔ میرے بھائیوں، ایک لمحہ کے لیے یہاں پر ٹھہر کر ہم اپنے معمولات کو بھی دیکھیں۔ ہمارے یہاں شادی اور غمی کے موقع پر بہت سی رسمیں رائج ہیں، جن کی بہت سے لوگ بڑی شدت کے ساتھ پابندی کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے سوائے اس کے کہ ایسا ہوتا آیا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔
شادی کی تاریخ متعین کرنے میں اور تقریبات کے سلسلے میں خاص تاریخوں کا تعین یا خاص دنوں کا تعین، خاص مہینوں کا تعین، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ عورتوں میں 3، 13، 23، 8، 18، 28 یہ تاریخیں منحوس سمجھی جاتی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا حامتا، مرض متعدی نہیں ہوتا، یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد مردہ کی روح کھوپڑی کے اندر ٹہلتی رہتی ہے اور بدلہ لینے کا مطالبہ کرتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سفر کے مہینے کو منحوس جاننا یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے خاندان میں، برادری میں، محلے میں یہ کام ہوتا چلا آیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کی پابندی کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی روایت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آباء و اجداد کے رسم و رواج کی پابندی کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی پابندی کی اصل حیثیت ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کی اس آباء و اجداد سے چلی آنے والی تہوار کو ختم کر کے فرمایا کہ اللہ نے ان کے بدلے میں یہ 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ اور وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، وہاں نہ تو چوں چرا کی گنجائش ہوتی تھی، نہ یہ سوچتے تھے کہ جو کام ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا اسے کیسے چھوڑ دیں۔ آپ نے ایک بات فرمائی، سر تسلیم خم کر دیا۔ چنانچہ آپ کے اس ارشاد کے بعد اب اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، صرف 2 تہوار ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ اور عید الفطر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کی اور اس مہینے میں جو کچھ اعمال ہوتے ہیں ان کے شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے، توفیق کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کی سنت و یادگار ہے۔ چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کس اعتبار سے کہا گیا؟ عرب کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ قریش کا خاندان جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اس کا سلسلہ نسب بھی جا کر حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا، تو خاندانی اور نسبی اعتبار سے بھی عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، جن میں بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء بنی اسرائیل، یہ سب کے سب بھی شامل ہیں۔ اور اولاد اسماعیل میں سید الرسل والانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء میں ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ان سب کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اسی کا تذکرہ ملت ابیکم ابراہیم۔ اصولی اعتبار سے اور بنیادی اعتبار سے تمام انبیاء بنی اسرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین حنیف دین اسلام کی بنیاد ایک ہے، وہ ہے ملت ابراہیمی۔
قرآن نے فرمایا واتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ آج کی یہ قربانی انہی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا۔ ان کی زندگی بچپن سے لے کر زندگی کے آخری حصے تک آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ ہی نے امتحان لیا اور اللہ تعالیٰ ہی نے کامیابی کا تمغہ عطا فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ احکام کے ذریعے آزمایا، کلمات، احکام، فرمان، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے سب کو پورا کر دکھایا۔ جتنی آزمائشیں ہوئی ان سب کے اندر پورے اترے۔ بڑھاپے کے اندر اللہ نے اپنے فضل سے بڑھاپے کا سہارا اسماعیل کی شکل میں عطا فرمایا، تو حکم ہوا کہ بیٹے اور ان کی ماں ہاجرہ کو اپنی نگاہوں سے دور کر دو۔ مکہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے اور اس وقت وہاں کچھ نہیں تھا، ایک بے آب و گیا وادی تھی، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں چرا نہیں کیا کہ وہاں تو نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا، نہ پانی ہے، نہ دانہ ہے۔ اس بے آب و گیا وادی کے اندر اس بے سہارا عورت اور شیرخوار بچے کا کیا ہوگا؟ حکم ہوا اللہ کا، چھوڑ کر چلے آئے۔ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کو اس جگہ جا کر بیٹھایا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، پانی کی ایک چھاگل اور چند چھوہارے ان کے حوالے کیے، اب پیٹھ پھیر کر چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ نے آواز دی، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں۔ پھر پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے خود ہی کہا، کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا تب کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک خاتون کا ایمان ہے جو اس کے گود میں شیرخوار بچہ ہے، اور یہ امتحان ہے اس پورے خانوادے کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت ہاجرہ کا، اور اسماعیل تو ابھی شیرخوار بچے ہیں۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ پھر جب یہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ ابراہیم کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ مسلسل یہ خواب دیکھا۔ نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، حالانکہ خواب کی تعبیریں بھی ہوا کرتی ہیں، ضروری نہیں کہ جس شکل میں خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر اسی شکل میں ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سیدھے سیدھے اس کو حکم الہی سمجھا اور بیٹے سے آ کر کہا یا بنیہ انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما فانظر ماذا تری، تمہاری غور کر لو تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حکم پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، بلکہ پوچھنا یہ ہے کہ مجھے اس حکم پر عمل کرنا ہے، تم برضا و رغبت اس کے لیے تیار ہو یا مجھے جبر کرنا پڑے گا، زبردستی کرنی پڑے گی۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ تھے، نبی کے جد اعلیٰ تھے۔ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ اس پر عمل کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ ابا یہ تو خواب ہے، خواب کی کیا حیثیت ہے، بلکہ یوں کہا افعل ما تؤمر، اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کیجئے۔ رہ گیا مسئلہ میرا، میں کیسے اپنے گلے پہ چھری چلواؤں گا
کیسے اپنے کو قربانی کے لیے پیش کروں گا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ چاہے گا تو آپ مجھے بھی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اس لیے کہ اس میں امتحان تینوں کا ہے، ابراہیم کا بھی ہے، ہاجرہ کا بھی ہے، اسماعیل کا بھی ہے، اور تینوں کے صبر کا امتحان ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ مجھ کو آپ صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ یوں کہا کہ مجھ کو آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، فرما برداری پر آمادہ ہو گئے، بچے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور جتنا ان کے بس میں تھا چھری بھی چلا دی، لیکن اللہ کو بیٹے کی حقیقی قربانی اور اس کی گردن کٹانا اور اس کی جان لینا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ امتحان تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، اور وہ یہ ہے کہ چھری چلا رہا ہوں، تو چھری چلا دی، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان پورا ہو گیا۔ نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، جو تم نے خواب میں دیکھا تھا اس کو پورا کر دیا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کر۔ فدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم فدیہ کے ذریعے سے اس کا ایک عظیم جانور کے ذریعے اس کا فدیہ ادا کیا گیا، جنت سے مینڈھا آیا جو اس بیٹے کی جگہ پر قربان ہوا۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے سنانے کا مقصد یہ ہے، یہ اس قربانی کی یادگار ہے۔ آج ہم سے اپنے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی جا رہی ہے۔ پانی رکھو۔ اس قربانی کی ایک معمولی سی شکل صرف اپنے جانور کو قربان کرنا ہے، اور آج کے دن اللہ کو سب سے زیادہ یہی عمل محبوب ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ یوم النحر میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، اور فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہاں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے، بس اخلاص شرط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تک تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اس قربانی کے ذریعے سے ہم اپنی فرما برداری کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ یہ جان بھی تیری ہی دی ہوئی ہے، یہ مال بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے، تیرے حکم کے آگے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج جان نہیں مانگی جا رہی ہے، مال سارا کے سارا نہیں مانگا جا رہا ہے، سب سے بڑی قربانی ہماری خواہشات کی ہے، نفس کے تقاضوں کی ہے، راحت و آرام کی ہے۔ ایک طرف ہوائے نفسانی ہے، نفسانی خواہشات ہیں، راحت کے تقاضے ہیں، دل کی امنگیں ہیں، حوصلے ہیں، خواہشیں ہیں، دوسری طرف اللہ جل شانہ کے احکام ہیں، شریعت کے پیغامات ہیں، سنت نبوی کا طریقہ ہے، دونوں کا تقابل ہو رہا ہے۔ آج کے دن اس قربانی کے ذریعے ہمیں اپنے اس جذبے کا اظہار کرنا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ دو طرح کی عبادتیں ہیں، ایک مالی عبادت اور ایک جانی عبادت، بدن سے ادا کیے جانے والے اعمال جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہیں۔ تو فرمایا ان صلاتی و نسکی، نماز یعنی بدنی عبادتیں،
قربانی یعنی مال کی قربانی، اور اسی طرح یہی دو چیزیں نہیں بلکہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہماری زندگی بھی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کو بھی اسی کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ موت بھی اسی حال میں آئے جیسی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور وہ کیسی ہے؟ قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو۔ یعنی زندگی بھر، زندگی کے آخری لمحے تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایسے تمام اعمال سے، عقائد سے، معاملات سے اپنے کو بچانا ہے جس سے ایمان مجروح ہوتا ہے، ایمانی حیثیت متاثر ہوتی ہے جو مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ ایسی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزاریں تاکہ جب آخری وقت آئے تو اس وقت ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا آخری وقت کب آئے گا، کہاں آئے گا، کس حال کے اندر آئے گا، لیکن ہم سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت ایمان کے بغیر نہیں آنی چاہیے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان ایک تو عقیدہ ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، دوسرے ایمان والے اعمال ہوتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو نماز کی پابندی کرے، مومن وہ ہے جو سچ بولے، مومن وہ ہے جو وعدہ خلافی سے بچے، مومن وہ ہے جو امانت داری کا معاملہ کرے، مومن وہ ہے کہ جو پڑوسیوں کا خیال رکھے، مومن وہ ہے کہ جو مصیبتوں میں لوگوں کے کام آئے، مومن وہ ہے کہ جو اپنے معاملات کو ہر ایک سے صاف رکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، صبر و شکر کی زندگی گزارے۔ یہ مومن کی زندگی۔ تو لا تموتن الا وانتم مسلمون کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی زندگی گزارو کہ جس وقت موت آئے تو تمہارے ذمے کرنے کا کوئی کام باقی نہ ہو، کوئی نماز ذمے میں باقی نہ ہو، کسی کا لینا دینا تمہارے ذمے اس طرح باقی نہ ہو کہ تمہارے چلے جانے کے بعد اس کی ادائیگی نہ ہو سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اوپر 2 راتیں گزرے اس حال میں کہ اس کی وصیت لکھی بھی اس کے پاس رکھی بھی نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کسی طرح کا کوئی لین دین نہ ہو، کاروبار بھی ہوتا ہے، قرض بھی لیتا ہے آدمی، امانت بھی رکھتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ انتقال ہو جانے کے بعد کسی کو خبر نہ ہو کہ ہمارا مورث، ہمارا بڑا جو دنیا سے چلا گیا، اس کے اوپر کسی کا قرضہ بھی تھا، کسی کا دینا بھی تھا، کسی کی امانت بھی تھی، ساری چیزیں لکھی بھی ہوں یا اپنے ورثہ کو اس کی وصیت کر دی جائے تاکہ حقوق العباد کا بوجھ لے کر دنیا سے نہ جائے۔ اسی طرح چھوٹی ہوئی نمازیں ان کو فوراً قضا کریں، چھوٹے ہوئے روزے ہوں جلد سے جلد ان کو ادا کریں۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی ناچاقی ہو گئی ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، بدمزگی ہو گئی ہے تو جلد از جلد اپنے معاملات کو صاف کریں، چاہے وہ اپنے دوست احباب ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس لیے کہ پڑوس کا جو حق ہوتا ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور غیر مسلم ہو تو اس کو نظر انداز کیا جائے۔ پڑوسی کا حق ہر ایک کے ساتھ برابر ہے، حتیٰ کہ وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے جو احکام بیان فرمائے ہیں اس میں 2 درجے تو یہ ہیں، الجار ذی القربہ والجار الجنوبی، ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے اور ایک وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اور جو اسلام کی تعلیم کا خاص حصہ ہے، والجار بالجنب اور والصاحب بالجنب، جو تمہارے پہلو کا ساتھی ہے۔ پڑوس کی ایک حیثیت یہ بھی ہے جو کسی کے یہاں نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ ایک پڑوسی ہے جو بغل کے مکان میں رہتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے اجنبی ہو،
چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، لیکن پڑوسی ہے تو مسلمان کی طرف سے حق جواد کا حقدار ہے۔ اور تیسرا فرمایا والجار والصاحب بالجنب، بغل کا ساتھی۔ بغل کے ساتھی کا کیا مطلب ہوا؟ دو آدمی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کی سیٹ پر آپ کے بغل میں جو ساتھی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہو گیا۔ ایک آٹو پہ ایک رکشے پہ دو آدمی بیٹھ گئے ایک منزل کی طرف جانے کے لیے، دونوں الگ الگ بیٹھے اپنا اپنا کرایہ ادا کریں گے، لیکن ایک سواری پر بیٹھ گئے۔ قرآن یہ کہتا الصاحب بالجنب، وہ تمہارا پڑوسی ہو گیا۔ اتنی دیر کا جو پڑوس ہے اس کا بھی حق ہے، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس کو راحت پہنچاؤ، اس کی خیریت معلوم کر لو، اس سے تعارف پیدا کر لو، سمٹ کے بیٹھو، اس کو آرام کی جگہ دے دو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن میں فرمایا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے اور اس پر ایمان والے ہو، اس کی شکل یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے عمل کا جائزہ لیتا رہے۔ قربانی کے موقع پر جو دعا ہم پڑھتے ہیں اور اس دعا کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی، ہماری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ ہم ہر ایک چیز کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور زندگی ہم ویسی گزارنا چاہتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، اور موت بھی ہم ویسی ہی چاہتے ہیں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں ہمیشہ بتلایا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی ایک تہائی اپنے لیے رکھے، ایک اعزاء و اقربا کے لیے اور ایک فقراء و مساکین کے لیے۔ یہ تقسیم ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب خوشی کا موقع ہے، اپنے گھر میں گوشت استعمال کیا جا رہا ہے تو پاس پڑوس کے اندر رشتہ داروں میں، اور خاص طور سے ان کے یہاں کہ جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، پہلے ہی مرحلے میں گوشت بھیجنے کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر اپنے غیر مسلم بھائی گوشت کھانا چاہیں تو ان کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صرف صدقہ کا گوشت جو فدیہ کے طور پر قربان کیا جائے وہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن قربانی کا گوشت غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ آج کا دن ہمیں مبارک برکت والا بنائے، ہمارے لیے اس کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے، اور پوری ملت اسلامیہ کو کے ساتھ اپنے کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔ مختلف تنظیموں کی طرف سے بھی اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اس موقع پر ہم اس کا خیال رکھیں کہ ہمارے کسی عمل سے راستہ چلنے والوں کو، گزرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ جانور کے جو غلاظتیں ہوتی ہیں، اتڑی ہے، پچونی ہے، ان کو ایسی جگہ نہ پھینکیں کہ جو گزرگاہ ہو اور جس سے گندگی پھیلے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں تاکہ ہماری ذات کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے۔ کھڑے ہو کر صفے لگا لیں، نماز شروع کرنے کا وقت ہو رہا ہے۔